السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے عرفان رمضان. عرفان کو ہم حاصل کر رہے ہیں, معرفت کا سفر ابھی جاری و ساری ہے, اور اب ہم آ گئے ہیں اس منزل پہ کہ جہاں ہم علم و حکمت کی باتیں کریں گے. یہ میری بھی خوش قسمتی ہے, یہ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ بڑے معروف مذہبی اسکالر ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں وقت ضائع نہیں کروں گا, تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہیں تینوں کے تینوں جتنے ہمارے مہمان ہیں آج. بس مختصر اور جامع قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا وقت بہت بڑا قیمتی وقت ہے. میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تاخیر کے میں تعارف کراؤں بہت بڑے مذہبی اسکالر, ہم سب کے ہر دل عزیز جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خیر مقدم ہے. بہت شکریہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت بڑا نام ہے. علم اور علم کی جڑی ساری باتیں, حدت آپ سے محسوس کی جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے آپ سے سیکھا. بہت سارے طلباء آپ کے آج استاد بن کے دیگر مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی خیر مقدم ہے. آج کے ہمارے تیسرے مہمان علامہ صاحب سے ہر کس و ناقص سیکھتا رہتا ہے اور ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جناب, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو ماہ سیام بہت بہت مبارک ہو. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ آپ سے بہت سارا سوال کریں گے, لائیو کالز بھی آئیں گی, مگر سب سے پہلے میرا اپنا سوال ہے. اچھا, اس وقت غالباً اذان کا بھی وقت ہو گیا ہے, اور مجھے علم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جس میں ہم اذان پلے کریں گے. ہمارے سامنے کرم کا کریم. فقہ حنفیہ کے مطابق کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. کا کوئی کریم وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس کامل دعوت اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تیرے کرم کا کوئی حساب السلام علیکم، ایک بار پھر سے عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ معرفت کی باتیں اب تک جاری ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ عرف بڑی مشکل شے ہے، علم حاصل ہو سکتا ہے مگر عرفان حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ خواتین حضرات، حکمت رمضان کی باری آ گئی ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے درمیان بڑے معروف علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے میں سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے علامہ قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ سے سوال کروں گا۔ یہ رمضان الکریم رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا پہلا حشرہ رحمت سے جڑا ہے، دوسرا مغفرت سے، پھر تیسرا نجات سے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جزاکم اللہ ربانی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ 12 مہینے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی گنتی مکمل ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ان 12 مہینوں میں پھر اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں کو ایک الگ الگ خصوصیات سے نوازا۔ صحیح۔ ویسے تو تخلیق کے اعتبار سے تو یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، لیکن ان کی نظر شفقت اور نظر محبت زیادہ یوسف پہ ٹکی واہ، تھی۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ تو یہ کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین اکرام دیتا ہے اپنی خاص توجہ سے۔ اسی طرح کچھ موسم ہیں، کچھ وقت ہیں، کچھ جگہ ہیں، کچھ شخصیات ہیں اچھا، جن پر اللہ رب العالمین کی خاص نظر ہوتی ہے اور پھر آپ ان سے دعا کرواتے ہیں، اللہ قبول انعمت کرتا ہے، علیہم، اور اس جگہ پر جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ واہ جی واہ، اس وقت میں کھڑے ہو کر آپ دعا کرتے ہیں، اللہ قبول واہ، کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ لمحات کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے نوازا ہوتا ہے، انہی میں سے ایک رمضان المبارک ہے، صحیح، جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے۔ جہاں تک عشرے کی تقسیم ہے، عشرے کی تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اس تقسیم کے اندر ہمیں بخل نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ پورے کا پورا رمضان صحیح، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، بخشش سے بھرا ہوا ہے، اور عتق من النار یعنی دوزخ سے نجات سے بھرا ہوا ہے۔ میں آپ سے ربانی صاحب یہ اگر سوال کروں، اگر پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے اور میں پہلے عشرے میں اللہ سے بخشش مانگوں تو اللہ یہ کہے گا تو ایڈوانس جا رہا ہے، وہ عشرہ تو ابھی آنے والا ہے۔ صحیح، اور میں دوسرے عشرے میں مغفرت کی بجائے رحمت مانگوں تو اللہ کہے گا تو ایک ہفتہ لیٹ ہو گیا ہے، رحمت والا عشرہ تو گزر گیا ہے۔ میں آخری عشرے میں اللہ رب العالمین سے دوزخ سے خلاصی مانگوں، نجات مانگوں، اللہ کہے گا کہ جی یعنی آخری عشرے میں رحمت یا مغفرت مانگوں، اللہ کہے گا مغفرت کا عشرہ تو پچھلا تھا، اس میں تو نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب مستند شدہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ترتیب مستند نہیں ہے، پورے کا پورا رمضان اچھا،
رحمتوں والا ہے، بلکہ پورا رمضان کیا میں سمجھتا ہوں اللہ نے جتنے بھی موسم بنائے ہیں جی سارے کے سارے رحمتوں سے، آپ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اچھا اللہ انکار نہیں کرے گا بالکل. قال قاری صاحب ایسا ربکم نہیں ہے کہ ادعونی استجب لکم، بے شک تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں امن تمہاری یجیب دعاؤں کو المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء. ایسا ہی ہے. مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ ناشتے کے وقت ناشتہ ملتا ہے، کھانے کے وقت کھانا ملتا ہے، اور پھر رات کا طعام تو ایک الگ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کوئی ناشتے میں ہی کھانا کھا لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا اور اس میں غذا کا بھی تو فرق ہے نا. جی ہاں. رحمت میرے حساب سے، میں اپنی ناقص رائے کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ بڑے ہیں اور آپ صحیح کریں گے مجھے، انسان کو سیگمنٹ وائز کر کے آسان کر دیا ہے کہ جتنی رحمت مانگ سکتے ہو مانگ لو. یہ ہم نے شاید اپنے لیے گنجائش بنا لی ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بعض مقامات اور بعض اوقات اور بعض شخصیات ایک اللہ کی بارگاہ میں تخصص رکھتی ہیں، ایسا ہی ہے اور یہ تخصص ان کا عطا کیا ہوا ہوتا بے شک. ہے. تو ایسے ہی رمضان المبارک جو ہے یہ بھی ایک تخصص رکھتا ہے. جیسے کعبہ شریف ہے، وہاں آپ جائیں تو ایک نماز پڑھیں تو لاکھ نمازوں کا ثواب سبحان پائیں. اللہ. اچھا بیت المقدس جائیں تو ایک پڑھیں کئی کا ثواب پائیں. مدینہ منورہ مسجد نبی میں حاضری ہو تو کئی کا ثواب پائیں. تو اس طریقے سے واقعہ میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خاص ہوتی ہیں، صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انہی چیزوں کے لیے مخصوص ہے، وہ ہم جید چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. فیضان الہی جو ہے ہر وقت جو ہے کعبہ شریف کے اوپر اس کا نزول ہوتا رہتا ہے، صحیح. اور وہ مختلف نوع ہوتا ہے، جو جس کے ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے صحیح. اس کا نزول ہوتا ہے، فیضان ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک جو ہے اس کی یہی کیفیت ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جو ہے سارا مہینہ جو ہے وہ بابرکت ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اچھا. وہ زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں اعتکاف بھی ہے، اور پھر اس میں وہ رات بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خیر من الف شہر. بالکل ایسا تو ہی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ رمضان کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو خاص ہیں. جی اور اسی طریقے سے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، جی. دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حدیث کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ حدیث بلند پایا نہ ہو اپنے راویوں کے لحاظ سے یا اپنی اسناد کے لحاظ سے، لیکن بہر کیف جو ہے یہ ایک تخصیص ہے، لیکن یہ تخصص ہے. سارا رمضان جو ہے وہ بابرکت ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی وقت بھی کوئی بھی آدمی سوال کرے تو وہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے کے ساتھ جو ہیں یہ خاص جو ہے. ٹھیک. بہت دوسری بات یہ ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کو خاص کرنا جو ہے یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا کام ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کام ہے. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کوئی بات فرماتے ہیں تو جس طریقے سے یہ بات ہے، تو وہ اگر ہمارے ہاں روایت ضعیف بھی ہو تو بھی فضائل اعمال میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا درجہ ہوتا ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. علامہ صاحب آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بہت ہی معروف بات ہے کہ جی جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے شیطان قید کر لیا جاتا ہے. تو عمل اور فکر کا بڑا خاص رشتہ ہے. فکر اور ذکر میں تو شیطان قید ہے، عمل میں قید نظر نہیں آ رہا. معاشرے میں شیطانیت تو باقی ہے، انسان ہی کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں شیطان کیوں قید ہوتا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی جو عطا ہے وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک بہت مشہور خطبہ شعبانیہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے آغاز ہی میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اور فضائل بیان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یہی بات فرمائی جو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. یہاں پر وہ سوال بالکل نیچرلی ذہن کے اندر آتا ہے کہ اگر شیطان قید ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد گناہ کا تو امکان ہی ختم ہو گیا. یہاں پر جو کانسیپٹ ہے وہ فالٹی ہے. اچھا. انفیکٹ شیطان کے قید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے اختیار کو علی الاطلاق ختم کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا. اگر آپ قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم جو 14واں سورہ ہے اس میں بھی دیکھیں جو قیامت کی منظر کشی ہے اور جہاں پر شیطان کی گرفت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ ملتا ہے
کہ شیطان کو لوگ ملامت کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ مثلا میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ تو نے مروا دیا، تو نے پھنسوا دیا، تو شیطان کے الفاظ ہیں کہ جو خدا نے وہاں پر کوٹ کیے ہیں کہ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم اپنے نفس کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی سلطان، کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ میں کان سے پکڑ کر تمہیں راہ راست سے ہٹا دوں اور بہکا دوں. تم بہکنا چاہتے تھے تو پھر تم نے بہکنے کا فیصلہ کیا، میں نے ایکسپلائٹ کیا، یعنی اگر ہم اپنے الفاظ میں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کیا اور تم نے اس ایکسپلائٹیشن کو ایکسرسائز ہونے دیا. ایز اے رزلٹ تم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا. تو اپنے نفس کو ملامت کا نشانہ بناؤ، میری ملامت مت کرو. سورہ والشمس کی بہت مشہور آیت ہے کہ جہاں پہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کی قسم، اس کو کتنا اچھا بنایا، تسویہ کیا، اس کے اندر ایک پروپورشن رکھا، اور پھر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں اس کو بیان کیا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس کے اندر الہام کر دیا فجور کو بھی اور تقوی کو بھی. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے کہ جو اسے پاکیزہ کرے، اور ناکام وہ ہے کہ جو برعکس کرے. تو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر نفس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی جو بیان کیا گیا ہے تو اس کے اندر اس کے انگریڈینٹس کو ڈسکس کیا ہے. اور تزکیہ نفس کا جو چیپٹر ہے وہ بڑا وائڈ ہے، بڑا ضروری ہے. تو شیطان کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. یعنی میں آسان الفاظ میں دو جملوں کے اندر یوں کہوں گا کہ انسان کے اپنے اندر فسق و فجور بھی موجود ہے، تقوی کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. جو انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، کتاب خدا ہے، یہ ہدایت کرتی ہے اور انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اندر موجود جو پوٹینشل تقوی کا ہے اس کو سنکرونائز کرے، اس ویو لینتھ کو اسٹیبلش کرے ان ہدایت کے سگنلز کے ساتھ. اگر یوں کر لے تو وہ صراط مستقیم. ٹھیک، آپ نے تزکیہ نفس کی بات کی، بڑا ضرور پہلو ہے اور اس پہ بڑی روشنی ڈالی جا سکتی ہے. تزکیہ نفس میرے خیال ہے قرآن کا بھی تقاضا ہے، دین بھی ہمیں اسی طرف لے کر آتا ہے. رمضان المبارک میں ہم تزکیہ نفس کیسے کر سکتے ہیں ایسے عالم میں کہ کوئی رہبر بھی موجود نہ ہو، کوئی استاد، کوئی مرشد بھی نہ ہو؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے اس کا حل بتایا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صحیح. تو یہ جو تقوی کی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تقوی ایک ایسی خصوصیت اور ایسا جذبہ ہے جس سے انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، گناہ سے بے رغبت ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی امید اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. بخشش کی امید ہوتی ہے، عذاب کا ڈر ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ساتھ لے کر چلتا ہے اور نیکی کی رغبت اور شوق رکھتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے. اس کیفیت کا نام تقوی ہے. اچھا، اگر کسی شخص کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ متقی ہے. اور یہ کیفیت اللہ کہتا ہے روزہ پیدا کرتا ہے. روزہ پیدا کرتا ہے، روزہ پیدا کرتا ہے کہ ہم نے روزے تم پر فرض ہی اس لیے کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں وہ تقوی پیدا ہو. تو اس سے مراد کہ پچھلی قوموں میں بھی تقوی ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے، اس لیے کہ پچھلی قوموں میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کو، اپنے دور کے پیغمبر کو مانتے تھے، اس دور کے وہ مسلم تھے. اسی طرح جنت میں بھی صرف آخری امت تو نہیں جائے گی، پہلی امت میں بھی جو لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے تھے، توحید پر تھے، حق پر تھے، وہ جائیں گے جنت میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آخری امت تعداد میں زیادہ ہوگی، وہ لوگ تعداد میں کم ہوں گے، لیکن جنہوں نے مانا ہے ان کو صلہ تو ملے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. ٹھیک. علامہ صاحب، عرفا کی بڑی خاصیت ہے، میں کہہ لے دیجیے مجھے کہ میں نے سنا ہے اور آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے، بہت سے عارف ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حالت جزم میں ہیں، یا پھر وہ کچھ احکام سے کچھ دیر کے لیے دور ہوتے ہیں. زمانہ ان کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا کی نظر میں وہ کیا مقام رکھتے ہیں اور ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے. ٹھیک. اور یہ زود ہوتا ہے، یعنی آدمی بھوکا رہتا ہے. حضرت شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اندرو ازدام خالی دار تا درو نور معرفت بینی، کہ اپنے باطن کو، اپنے پیٹ کو طعام سے خالی رکھو تو پھر نور معرفت کا نزول ہوگا. واہ جی، سبحان اللہ. تو گویا روزہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم تقوی اور طہارت کو اختیار کریں. اور یہ زود جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کے لیے بھوکا رہے. اب دیکھیں، اللہ جل جلالہ کو ہمارے بھوکے رہنے کوئی فائدہ نہیں ہے.
جیسے اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں قربانی کے بارے میں فرمایا ہے نہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. ایسا ہی ہے. تو اس طریقے سے آدمی جو ہے بھوکا جب رہتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی باطن کی قوتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں اور وہ اللہ جل جلالہ کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے اور پھر وہ عرفان کا راستہ اختیار کرتا ہے, عرفان کی طرف جاتا ہے. اب ایک روزہ تو یہ ہے کہ جیسے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اکل و شرب اور دوسری بات چیزوں سے اس نے پرہیز کرنا ہوتا ہے, یہ روزہ ہے. ٹھیک. پھر کچھ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں حضرات اور وہ تقوی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ پورے جسم کا ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, دل کا بھی روزہ ہے اور دل کے اندر سے اٹھنے والے خیالات جو ہیں ان کا بھی روزہ ہے. تو وہ سب کو پاک رکھنا ہے. اور کچھ لوگ واقعہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس زہد کو اختیار کر کے وہ بلند مقام تک پہنچتے ہیں اور ان کو خاص الخاص کہا جاتا ہے. تو ان کے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما سوی اللہ سے ان کا دل خالی ہوتا ہے اور ان کی توجہ صرف اور صرف ذات الہیہ کی طرف ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ, کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ لو اقسم اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں تو اللہ جل جلالہ اس کو پورا کرتا ہے. تو یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے. بندے سارے ہی اللہ کے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا بندہ نہ ہو, لیکن یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ جل جلالہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. جیسے اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں فرمایا قل یا عبادی, تو یہ یا عبادی جیسے اقبال نے بھی کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, تو وہاں عبد ہی کہنا جو ہے کسی چیز کی نسبت اللہ جل جلالہ جب اپنی طرف کرتا ہے تو وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے. جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ ھذہ ناقۃ اللہ, اس زمین پر جتنی اونٹنی ہیں ساری اللہ ہی کی ہیں, لیکن وہ وہی ان کا مالک ہے, لیکن وہ اونٹنی جو ہے وہ ایک خاصیت رکھتی ہے اور اس کا ایک درجہ ہے, اس کا ایک مقام ہے, اور وہ مقام اس لیے ہے کہ اس کا انتساب اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف کیا ہے اور یہ اس کا مرتبہ ہے. تو یہ جب خاص بندے جو ہیں جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے, پھر اللہ جل جلالہ نے اس پوری سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی جو ہے نا تشریح کی ہے کہ عباد الرحمن کس کو کہا جاتا ہے. کئی صفات اللہ جل جلالہ نے ان کی بیان کی ہیں. یمشون علی الارض ہونا, وہ بڑی عاجزی اور انکساری سے زمین پر چلتے ہیں, اپنے وہ جو ہے نا ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا, غرور نہیں ہوتا. وہ اگر کسی منصب پر بھی ہوتے ہیں تو بھی عاجزی اور انکساری سے جو ہے نا وہ اپنا وقت گزارتے ہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب کہ لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس شعر کی طرح کہ اذا امر علی اللئیم یسبنی فمررت به قلت لا یعنینی, کہ جب میں کسی لئیم آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں سنتا ہوں کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے تو میں ایسے گزر جاتا ہوں جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں. ایسے ہی تو وہ اس طریقے سے جو نا ان لوگوں سے پیش آتے ہیں. اور پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ وہ اپنی راتیں جو ہیں وہ سجود و قیام میں گزارتے ہیں. دیکھیں قرآن حکیم کا قانون ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے, آرام کے لیے, تم سکون سے سو جاؤ, آرام کرو, اور دن کو تم اپنے معاش کے کام کرو. لیکن جو اللہ جل جلالہ کے خاص بندے ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ کیفیت بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتیں گزار دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے. اور پھر قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ وہ سردیوں کی راتیں ہیں, مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کیے ہوئے ہیں, کیا زبردست مثال دی ہے, اور اس سے امید. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راتوں کو جاگنا اللہ کے لیے, اب تو لوگ اور کاموں کے لیے بھی جاگتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی, اور بالخصوص رمضان الکریم میں قیام اللیل کی بات کی اور مراقبے میں اس کی ذات کے مراقبے اور مکاشفے میں اپنا وقت گزارنا چاہیے, یہ عظمت کی دلیل ہے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا. بہت خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کر دی, اور ماشاءاللہ
قیام اللیل علامہ صاحب یہ بڑا خاص پیرایا ہے اور اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیا مراد ہے قرآن میں؟ اس کا عرفان کیسے حاصل کریں؟ کیا چیز ہے قیام اللیل؟ بنیادی طور پر ربانی صاحب ایک ایسی عبادت کہ جسے عام دنوں میں بھی پروردگار عالم نے عام راتوں کے اندر بھی بہت پسند کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اس کو واجب ہی قرار دے دیا گیا تھا. جہاں ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ دلدلوق الشمس وغسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. پھر اس کے بعد جب مزید پروردگار عالم نے بیان کیا، یہ تو 5 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ حبیب رات کا ایک اور حصہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو نماز تہجد کا بھی قیام کرنا ہے. تو اسی کو قیام اللیل کے نام سے بھی، تہجد کے نام سے بھی، نماز شب کے نام سے بھی، صلاۃ اللیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تراویح اسی کے زمرے میں آتی ہے. تراویح کے بارے میں تو ہمارے دوست بیان فرمائیں گے، اس لیے کہ بہرحال تراویح کا موضوع ہمارا نہیں ہے. اسی زمرے میں. لیکن یہ کہ بہرحال جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، اس کے اندر جو چیز خاص اہتمام کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے وہ نماز شب اور نماز تہجد ہے، کہ جس کا وہ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور عام مسلمانوں کے لیے بھی تاکید ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں اور خوبصورت بنائیں، اس کے اندر بہت انوالو ہوں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کریں، مناجات کریں، اس کے اندر دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں. خاص طور پر ہمارے یہاں ملتا ہے کہ جو آخری رکعت نماز وطر ہے اس کے اندر تو 40 افراد کا نام لے کر ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. تو عام راتوں کے اندر بھی، لیکن ماہ رمضان کے اندر جو راتیں ہیں ان کے اندر تو اس کی تاکید اور زیادہ ہے. پھر اس کے بعد اور نوافل بھی ہیں. اور مفاتح الجنان اور دیگر کتابیں جو اعمال کے حوالے سے لکھی گئی ہیں ان کے اندر اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہر رات کے اندر اتنی رکعتیں نماز پڑھی جائیں، اور اس کے اندر پورے قرآن مجید کو مکمل کرنے کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. پر اس میں ٹیکنیکل جو ڈفرینسز ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے مستحب یا نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ پر وہ فقہی اختلاف ہے. لیکن یہ کہ بہرحال راتوں کو اٹھ کر خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کے اندر نماز شب اور نماز تہجد کے علاوہ بھی جو نمازیں پڑھنے کی تاکید ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور روایات اور احادیث اس حوالے سے جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ. ویسے ربانی صاحب دیکھا جائے جی تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں تقوی ہی تلاش کرتا ہے، اور وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں، رت جگہ کی صورت میں، کسی طرح بھی رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر یہ جوہر پیدا ہو، اور وہی جوہر تلاش کرتا ہے. وہ ہمارے مکھڑوں کو، ہمارے بینک بیلنس کو وہ کچھ نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. وہ تمہاری سیرت دیکھتا ہے اور دل دیکھتا ہے، بینک بیلنس کچھ نہیں دیکھتا. جس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانیاں کی اور دیگ پکا کے باہر رکھ دی، خلوص کسی کا، اور دونوں نے اللہ رب العالمین کے لیے کی. دونوں پیغمبر زادے ہیں، لیکن ایک قربانی ایک کی قبول ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اس کی جو ریزن بتائی، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی قربانی قبول نہیں کرتا، وہ صرف تقوی والوں کی قربانی قبول. یہاں میں کچھ دیر پوچھنا چاہوں گا. وہ تو کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا سا بھی خیر کیا ہے تو قبول کروں گا. ہاں یہی چیز ہے نا کہ اب 2 بھائی جب اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ایک کی قبول ہو رہی ہے، ایک کی نہیں ہو رہی، اور اللہ یہ ریزن بتا رہا ہے کہ میں تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہوں. گویا اللہ رب العالمین کو ایک دل میں تقوی لگا، دوسرے میں نہیں لگا. اچھا. اب جیسے ہمارے ہاں ہر بندہ مسلمان مثلا رمضان کے اندر ہم سارے نمازی بن جاتے ہیں، ہم بہت سارے کام خیر کے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. لیکن ہر بندے کا عمل قبول نہیں ہو رہا ہوتا. وہ کچھ خاص بندے ہیں جن کے عمل قبول ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ خاص بندے ہیں جو عمل نہ کریں نیتیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی عمل سے پہلے ہی ان کا ارادہ قبول ہو جاتا ہے. لیکن نیت یہ نہ ہو کہ بھی عمل نہ کروں، ٹھیک نیت کر لوں ثواب مل جائے گا، وہ نہیں. اچھی بات. یعنی نیت کی کسی وجہ سے رہ گیا، ٹھیک، تو اب اس کو نیت پر بھی اجر بھی. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور روزے کی نیت بھی آپ باندھ چکے ہیں. آج ماشاءاللہ سے جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے ان کا پہلا روزہ ہوگا. مختصر سا وقفے کے بعد یہی علم و حکمت اور عرفان کی باتیں جاری رہیں گی. آپ کا انتظار رہے گا عرفان رمضان میں. کرم